بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ندیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیر آن لائن قرآن اکیڈمی۔ تو ناظرین انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 3۔ ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والا نیو لیسن کا نوٹیفیکیشن اور ہر آنے والی نیو اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں مدنی قاعدے کے لیسن نمبر 3 پر۔ تو ناظرین الحمدللہ مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 3 ہمارے سامنے ہے۔ لیسن نمبر 3 شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے لیسن نمبر 1 اور 2 نہیں پڑھا تو پہلے آپ ان کو پڑھ لیں تاکہ صحیح معنی میں آپ کو ان الفاظوں کے قواعد اور ان کا مخرج آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو یقیناً جب آپ کو وہ سمجھ آ جائیں گے تو لیسن نمبر 3 پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو پہلے لیسن نمبر 3 کے قواعد اور اس کے پڑھنے کے طریقہ کار کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد لیسن نمبر 3 کے عربی حروف جو ہے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم حرکات۔ اس کا قاعدہ پہلے اس کے قواعد پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار میں آپ کو جو ہے پریکٹیکل سمجھاؤں گا، تو انشاءاللہ جو ناظرین نئے ہیں وہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش کو، زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنے چاہیے۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ نیکسٹ، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے پڑھنے کے طریقہ کار پر۔ اس کے قواعد آپ نے پڑھ لیے، اس کے پڑھنے کے طریقہ کار پر آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو پریکٹیکل سمجھا دیتا ہوں، قواعد کا مطلب بھی اور کس طرح ہم نے عربی حروف پڑھنے ہیں اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں، یہ با ہے۔ یہ تینوں حروف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ با ہے۔ اب ان کے اوپر، یہ با کے اوپر جو گرین کلر کا سائن نظر آ رہا ہے آپ کو، اسے زبر کہتے ہیں اور اسے زیر کہتے ہیں اور اسے پیش کہتے ہیں۔ تو جس حرف کے اوپر یہ زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو، ان کو حرکات کہتے ہیں، یعنی حرکت والے الفاظ کہیں گے۔ اور جس الفاظ کے اوپر یہ حرکت آ جائے اسے متحرک بھی کہتے ہیں۔ حرف کو متحرک کہیں گے، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو زبر، زیر اور پیش سمجھ آ گیا ہوگا کہ کسے کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں زبر کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، زیر کو کس طرح پڑھنا ہے اور پیش کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں زبر کے اوپر۔ زبر کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ زبر کو اپنی منہ اور آواز کو کھول کر جب ہم ادا کریں گے تو سامنے کی طرف آواز جائے گی، اس سے زبر درست ادا ہوگا۔ مثال کے طور پر با کے اوپر زبر ہے تو میں با کو پڑھتا ہوں، با زبر با، با، با زبر با۔ تو آپ نے دیکھا کہ منہ کو تھوڑا سا کھولیں گے اور آواز کو بھی کھول کر پڑھیں گے تو زبر کی جو آواز ہے بالکل سامنے اسٹیٹ پر بالکل جائے گی۔ اس طرح نیکسٹ آ جاتے ہیں، اب آ جاتے ہیں زیر کو۔ جب زیر کو ہم پڑھیں گے تو زیر کی آواز نیچے کی طرف آئے گی، با زیر بی، بی۔ تو جب ہم زیر کو پڑھیں گے تو زیر کی آواز نیچے کی طرف گرا کر ہم نے پڑھنی ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں پیش، با پیش بو، بو۔
اگر ہم پیش کو پڑھیں گے تو دونوں ہونٹوں کو جب ہم گول کر کے پڑھیں گے تو اوپر کی طرف آواز جائے گی اور اس سے جو ہے وہ پیش ادا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے زبر، زیر اور پیش کو سمجھ لیا کس طرح پڑھنا ہے۔ اب جس حرف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو اور پیش ہو، ہم نے اسے کس طرح ہم نے پڑھنا ہے۔ جس حرف کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو، ان کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، لونگ نہیں کرنا، بلکہ اس کو معروف پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ ادا پڑھنا ہے، اس کو جھٹکا دے کر بھی نہیں پڑھنا۔ پہلے آ جاتے ہیں رونگ طریقہ، غلط طریقہ کیا ہے پڑھنے کا۔ غلط طریقہ پڑھنے کا یہ ہے، با کے اوپر زبر ہے، با زبر، با با، ہم نے اسے کھینچ دیا، لونگ کر دیا، لیکن جس کے اوپر زبر ہوگی ہم نے اسے نہیں کھینچنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ دوسرا غلط طریقہ یہ ہے، با زبر با، با، اس طرح جھٹکا دے کر بھی نہیں پڑھنا، سٹاپ کر کے ایک دم سے نہیں پڑھنا، بلکہ درست طریقہ اس کا یہ ہے، با زبر با، با زبر با، با، اس طرح نرمی سے پرسکون ہو کر آپ نے پڑھنا ہے، با با، اس طرح آپ نے بالکل نہیں پڑھنا، یہ رونگ طریقہ ہو جائے گا۔ اس طرح آپ آ جاتے ہیں نیکسٹ، با زیر بی، با پیش بو، زبر کی آواز سامنے نکالنی ہے، جس کے نیچے زیر ہوگی اس کی آواز آپ نے نیچے نکالنی ہے، اور جس کے اوپر پیش ہوگا اس کی آواز آپ نے اوپر کی طرف مائل کر کے پڑھنی ہے، اور اسے بالکل بھی آپ نے کھینچنا نہیں ہے، جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ پرسکون ہو کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں نیکسٹ، الف۔ الف کے پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ کہیں گے۔ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے الف۔ الف کے اوپر یہ جو سائن اپ بنا ہوا ہے پیش کا، ہم نے پیش کو ہٹا دیا، ہم نے یعنی کہ ختم کر دیا، پیش ہے ہی نہیں، صرف الف ہے۔ تو ہم نے لیسن نمبر 1 کے اندر بھی پڑھا تھا کہ الف ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوگا۔ اگر ہم پیش کو ہٹا دیں تو اب یہ الف ہو جائے گا۔ اگر ہم اس الف کے اوپر کوئی زبر آ جائے گی یا کوئی زیر آ جائے گا یا پھر کوئی پیش آ جائے گا تو پھر ہم اسے الف نہیں بلکہ حمزہ کہیں گے۔ وہ حمزہ، اس کا معنی بھی چینج ہو جائے گا، یعنی کہ الف حمزہ تب بنتا ہے جب اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش آ جائے، یعنی کوئی حرکت آ جائے، پھر ہم اسے الف نہیں بلکہ اسے ہم حمزہ کہیں گے۔ پیش ہٹا دیں گے تو الف کہیں گے، اگر پیش لگا دیں گے تو پھر ہم اسے الف نہیں بلکہ اسے حمزہ کہیں گے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی ہے۔ اب نیکسٹ آ جاتے ہیں را۔ را کے اوپر زبر اور پیش ہوگا تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ امید ہے آپ لیسن نمبر 3 کے قواعد، اس کے پڑھنے کے طریقہ کار کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں اب لیسن نمبر 3 کے عربی حروف کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، جیسا کہ آپ نے دیکھا حمزہ کے اوپر زبر ہے، اور میں نے حمزہ کو جب پڑھا چونکہ اس کے اوپر زبر ہے تو میں نے اس کی آواز سامنے نکالی ہے، اسے میں نے کھینچا بھی نہیں ہے، بالکل نرمی کے ساتھ پڑھا ہے۔ حمزہ زبر آ۔ نیکسٹ، حمزہ زیر ای، ای، چونکہ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور زیر کی آواز ہمیشہ آپ نے نیچے کی طرف مائل کر کے پڑھنی ہے، اوپر کی طرف یا سامنے کی طرف نہیں، چونکہ زیر نیچے ہوتا ہے الفاظ کے، اس لیے اس کی آواز بھی آپ نے نیچے کی طرف مائل کر کے پڑھنی ہے، اور بالکل نرمی سے پڑھنا ہے، اس کو جھٹکا دے کر بھی نہیں پڑھنا اور کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا۔ حمزہ زیر ای۔ نیکسٹ، حمزہ پیش او۔ حمزہ کے اوپر پیش ہے، چونکہ الفاظ کے اوپر ہوتا ہے حمزہ، اس لیے اس کی آواز کو بھی آپ نے اوپر کی طرف مائل کر کے پڑھنا ہے، اسے کھینچنا بھی نہیں ہے، جھٹکا دے کر بھی نہیں پڑھنا۔ حمزہ پیش او۔ نیکسٹ، آ ای او، آ ای او۔ نیکسٹ، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو،
با بی بو. اور دوسرا یہ جتنے بھی لیسن نمبر 3 کے عربی حروف ہیں پہلے ان کی سپیلنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو وداؤٹ سپیلنگ یعنی پہلے ہجے کیا جاتا ہے، پھر بعد میں ان کو رواں پڑھا جاتا ہے. ہجے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ابتدائی جو پڑھنے والا ہے اس سے صحیح معنی میں معلوم ہو سکے کہ ہم نے آواز کی کس طرف جو ہے اس کو کھینچنا ہے کہ نہیں کھینچنا. اور رواں اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آواز کا ساؤنڈ کس طرف نکالنا ہے، زبر کا ساؤنڈ کہاں نکالنا ہے، زیر کا ساؤنڈ کہاں نکالنا ہے، اور پیش کا ساؤنڈ ہم نے کہاں نکالنا ہے. نیکسٹ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. نیکسٹ ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو. نیکسٹ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. نیکسٹ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. نیکسٹ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. نیکسٹ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. نیکسٹ رال زبر را، رال زیر ری، رال پیش رو، را ری رو. نیکسٹ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. نیکسٹ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. نیکسٹ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. تو ناظرین الحمدللہ لیسن نمبر 3 کا ہمارا آج کا لیسن ادھر تک کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ادھر ہی سے آگے سٹارٹ کریں گے. آپ اس سبق کی بار بار مشق کریں، بار بار اس کو پڑھیں تاکہ اس کے قواعد اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار آپ کو سمجھ آ سکے. تو ناظرین الحمدللہ مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 3 ہمارا ادھر تک کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ادھر سے انشاءاللہ آگے ہم سٹارٹ کریں گے. تو امید ہے آپ کو لیسن نمبر 3 کے قواعد اس کے پڑھنے کا طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس لیسن کی بار بار پریکٹس کریں، بار بار اس کو پڑھیں تاکہ صحیح معنی آپ کو یہ پڑھنا آ جائے. تو آج کے سبق سے اجازت چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.